ڈاکٹر صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے، صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ سرائے سے غریب لوگ، متوسط طبقے کے لوگ بھی میں کہوں گا نہیں ہیں. آج کل ایجوکیشن میں جو پرائیویٹ ایجوکیشن کا ایک پورا مطلب زور شور ہے، اس میں جو ہوش ربا فیسیں ہیں ہمارے لوگ ادا نہیں کر سکتے. آپ لوگ اس ادارے کو، جو سرکاری ادارے اگر ان کو ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت بہتر ہوگا. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی پرائیویٹ اسکولوں میں یا پرائیویٹ کالج میں تعلیم نہیں دلا سکتے، اور اگر کوئی دلا بھی رہے ہیں تو وہ اپنی جمع پونجی زیورات رکھ کے بیچ کر دلا رہے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے استدعا ہوگی کہ اس کے معیار کو بلند کیا جائے. پہلے بھی جیسے بات کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت، اور انشاءاللہ میں اپنے قائد کی موجودگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جو ضروریات ہوں گی وہ ہم اپنے قائد کے ذریعے سے آپ کو ضرور پوری کریں گے. ماشاءاللہ چیئرمین سید اقبال اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر سید خاوردی شاہ صاحب کو دعوت دوں، چند عرضیاں جو ہیں وہ میں پیش کرنا چاہوں گا ان کی خدمت میں. پچھلے دنوں پروونشل ایجوکیشن منسٹر براد لاہ صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی. اس پہ انہوں نے بڑا جو ہے وہ اساتذہ کے لیے ایک میسیج دیا تھا کہ ہم اساتذہ کا جو مورال ہے وہ اپ کریں گے، ہم کوشش کریں گے استاد کی جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے ہم اس کو ریسٹور کریں گے. بڑا خوشائن تھا ان کی بڑی سیریز تھی جب ہماری پروونشل کیبنٹ جو ہے وہ فائنل ہوئی تھی. تو اسی تناظر میں یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے. ظاہر بات ہے ہمارے لیڈر ہیں اور یہ مطلب ہمارے جو گزارشات ہیں پہنچائیں گے. سب سے پہلے جو چیز اساتذہ کے مورائل کو ڈاؤن کر رہی ہے وہ ایم ای کے تھرو جو ہماری ملٹری کی جاتی ہے. تو ملٹری ہونی چاہیے ضرور، لیکن ملٹری جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن آفیسر ہے، اس طرح ہمارے ڈی او صاحب ہیں، ہمارے سی او صاحب ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں پالیسی میکنگ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، اساتذہ کا مورال جو ہے وہ اپ ہوگا. نمبر 2، ماں نہیں پیار کا یہ جو ایک سلوگن ہے اس پہ بھی ہمیں اس پالیسی کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اس کے جو ہے وہ کئی سارے میٹنگز ہیں تھرو ڈپارٹمنٹل اس کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا پوری ایئر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. نمبر 3، الیکشن ڈیوٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اساتذہ کرام کو خاص کر سامان کی سبمیشن اور کلیکشن کے دوران جو ہے وہ ہیومیلیشن ہوتی ہے، اس پہ بھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی پالیسی کنسیڈر کرنا چاہیے. نمبر 5، جب بھی ہمارے اساتذہ کرام بڑے اداروں میں جاتے ہیں، اکاؤنٹ آفس میں جاتے ہیں یا جاتے ہیں اپنا سیکٹری ایجوکیشن کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پر جو خاص کر کلریکل اسٹاف ہے ان کا جو برتاؤ ہے وہ اساتذہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے. نمبر 5، جو چھٹیوں میں ظاہر بات ہے اساتذہ کرام جو ہیں ان کی فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں، ان کی فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں. موبلٹی الاؤنس کے نام پہ ایک الاؤنس کاٹا جاتا ہے، اس پہ بھی ہمیں پالیسی میکنگ کرنی چاہیے تاکہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنی فائنینشیل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ٹیوشن کا سہارا نہ لیں. اس پہ بھی ہمیں جو ہے وہ پالیسی میکنگ کرنی چاہیے. بلا تاخیر انہی اساتذہ کرام کی اپنے فرض سے لگن تعمیر معاشرہ میں نمایاں خدمات اور اپنی قومی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دہی کے اعتراف میں خراج عقیدت پیش کرنے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر سید خاوردی شاہ صاحب کو ایم پی اے کبیر والا. ڈاکٹر سید خاوردی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تاریخ اللہ تعالیٰ کا بڑا میزبان محبوب رحیم صاحب میں اپنے دیکھنے کے بعد یہ پہلا پروگرام صاحب کے حکم کی مجبوری نہیں ہو سکتی، ورنہ میں تو آپ کے پاس سننے کے لیے یاد رکھتا ہوں.
سب سے بڑا شکریہ یہ تھا کہ جتنا تاریخی حصہ سیاست میں تھا وہ اس جیسا میں نے نہ دیکھا ہے. میں آپ کی تمام باتیں نوٹ کرتا ہوں اور سب سے جو مجھے پسند آئی بات یہ جو ہمارے آخر کے 5 آپ نے تجاویز دی ہیں، میں اس کے حل کے بارے میں محبوب قلی صاحب اور آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کا کچھ سلوشن نہیں کرتے، کیونکہ جب تک ہمیں سلوشن کا پتہ نہ ہو تو آئے گئے بات نہیں. میں خود اس چیز کو چاہتا ہوں کہ انہوں نے مانیٹرنگ سسٹم، مارنی پیار اور تیسرا اساتذہ کو کوئی انٹچیبل یعنی مذہب کے ساتھ چھوٹ ملا، اور میں اس چیز سے سخت ہوا. مجھے اس بات کا احساس ہے جب تک ہم اپنے اساتذہ کو قدر کی عزت نہیں دیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اور عزت زبانی کلامی نہیں، محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ نوبلسٹ پروفیشن ہے اس کو ان کا حق ملا. کیونکہ جب تک میں آپ کو باہر کی بات بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو رسپیکٹڈ ہے اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہاں پہ سب سے بڑا لفظ ہے پروفیسر، اور پروفیسر جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے زیادہ رسپیکٹیبل ہوتا ہے. ہم کچھ بھی نہ دے سکے اساتذہ کو اگر صرف عزت ہی دے. تو نو صاحب جو فرما رہے تھے ہمارے یہ اساتذہ ہمیں پہلے بھی جو انہوں نے قدیر خان پیدا کیے، جو انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام موصول کیا، اس وقت تو پرائیویٹ اسکولوں کا نام بھی نہیں ہوتا. یہ اسکول تھے، یہ 4 والے اسکول ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں سب سے زیادہ جس پہ تجربہ کیا گیا ہے وہ اسکول ہے. جو بھی آتا ہے وہ انہیں کو گنی پگ بنا دیتا ہے ہماری ڈاکٹر کی ٹرم میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو. معلوم نہیں راؤ صاحب نے تو بڑی یونین بنائی تھی. یونین اب کہاں پہ ہیں؟ اساتذہ کی تو آواز ہی نہیں. مطلب ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ہم اساتذہ کو سکھانے لگ جائیں. یہ تو جو ہے وہ چاندی کے پیچھے لگانے والی بات ہے، ریڈی کے پیچھے لگانے، یہ تو عجیب بات ہے. ہم اور میں مراد صاحب دوسرے مجھے پتہ ہے سالوں میں دنیا میں نے وہ بھی دیکھا ہے، تعلیم سارے سسٹم کو میں سمجھتا ہوں، لیکن کہنے سے عزت نہیں ملتی، یہ حقیقت ہے. اور عزت جو ہے وہ پاکستان میں سب سے ناپید چیز. یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ انکا کا عزت اب وہی رہ گئی ہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ آفس، آپ یقین کریں کہ جب میں بات نہیں کرنا چاہتا، جو حالت سیکریٹریٹ میں آپ کے آفیسر کی ہوتی ہے وہ اللہ کسی کو نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بھائی آپ نے وہ بات کی ہے، میں اس پہ گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں. خود میں صبح جا تھا، صبح میں نے واپس جانا رہا تھا، میرے مسئلہ ہے نماز پڑھ کے میں نے حاضر نہیں. بہرحال آپ اس بارے میں ہر قسم کے کاموں کے لیے حاضر ہوں. مجھے پہلے بھی تعلیم سے میں نے جتنا دور رہا ہے میں ہمیشہ پرائڈ میں تعلیم کے لیے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اگر آپ کو کوئی چیز محسوس کرانی ہے تو آپ تعلیم کو پرائڈ میں. اور یہاں پہ اگر 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں پرائرٹی کس کو دی ہے؟ سڑکوں کو، بلڈنگوں کو اور
وہ چیزیں جو نظر آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی موٹر وے سے بھی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب آپ کا طالب علم، آپ کا استاد وہ کچھ کرے گا جو دنیا میں ترقی یافتہ قومیں کر رہی ہیں. آپ پاکستان کی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو کہ 100 یونیورسٹی میں آ گئی. ایک یونیورسٹی نہیں ہے. ہم جس چیز کے لیے لیک کر رہے ہیں اس کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے. میں صرف بتا باقی ہماری صحت کا وہ حال ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹل جو ہے وہ تو زہر کھلانے کے لیے ہے. وہاں پہ تو کوئی چلا جائے تو جو اس کو موت میں آسانی ہو. جب کسی کو کہیں یار اس کو لے جاؤ اس کا مطلب ہے یہ فارغ ہے. وہ پہلے اس کے جو ہے لوائقین دونوں شروع کر. میں اس بارے میں کیونکہ میں 15 سال بعد جب میں گیا ہوں تو میں نے اتنا برجائے اس کے کہ صحت اور تعلیم میں میرا پنجاب ترقی کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہے. اور اس کو 2 ہی ایسے شعبے ہیں جن کو انہوں نے وزیر تو 4 بنا دیے ہوں گے، 3 بنا دیے ہوں گے، لیکن آگے کام نہیں ہوا کسی کو. خاص طور پہ تعلیم اور صحت. سب سے بڑی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو انسان کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو علم کی وجہ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے اور آج کہاں پہ پہنچ گیا ہے تو اس کی وجہ صرف علم ہے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ کا ادارہ سراسدو کا یہ ہائی اسکول جو کسی زمانے میں واحد ہائی اسکول ہوتا تھا پورے ایریا کا، اور یہاں سے وہ لوگ پڑھ کے گئے ہیں جو آج ریٹائر ہو گئے ہیں، بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہیں. میں ایک دن جسو کامے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ جسو کامے میں ڈاکٹر عبدالسلام پڑھ کے گئے. ان کے والد ٹیچر ہوتے. یعنی اتنے پرانے ادارے یہاں پہ ہیں. اور مجھے آج تک یہ بات بھول نہیں سکتی کہ اس وقت یہ حصہ جو تھا احمد پور تحصیل کا، سب تحصیل احمد پور، اور ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب احمد پور کے دیش پیدا احمد پور جان جان کہتے ہیں. پریکٹیکلی ان کے والد ٹیچر تھے وہ احمد پور سے. تو بھائی ہماری تاریخ بہت پرانی ہوئی ہے. میں اور صاحب کو 3 باتوں سے ایمانداری، محنت اور سچائی میں نے ان میں دیکھی ہے، اور اس چیز کا میں ان کا طرفدار ہوں. اور میرے عزیز محترم آصف محمود صاحب، مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے ایک وہ پیشہ چھوڑ کے بزنس کا کام شروع کیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا کرے، کیونکہ وہ بھی خدمت خلق ہے آپ جتنی. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ 2 حصے رزق رکھا ہے زراعت میں تو 10 حصے بزنس میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے. میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ کی ہر تجویز جو بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لاہور میں مجھے ملے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ مجھے لکھ کے بھیج دیا کریں، کیونکہ میں ہمیشہ لرن کرنا چاہتا ہوں. انسان تو یہ سمجھے کہ میں اکیلے کل ہو گیا ہوں، سمجھو وہ فارغ ہو گیا. ہمیشہ سیکھا، اور یہی میں نے زندگی میں سبق سیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ 2 چیزیں کریں، سیکھیں، کام کریں اور کام کریں. بس بڑی مہربانی.
زبردست ماشاء اللہ ڈاکٹر سید خالد علی شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم بھی شانہ بشانہ گورنمنٹ کے چلیں گے اور اس ریاست کو جس طرح ہمارے لیڈر نے کہا, ہمارے قائد نے کہا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ کی طرز پہ ٹرانسفارم کریں گے. انشاءاللہ ہم یہ لیڈر کی جو رسپیکٹ ہے اور جنڈر ہے اس کو ریسٹور کریں گے. ہم اپنی عرضیاں جو ہیں اپنے لیڈر کو, ہمارا لیڈر جو ہے وہ بڑا لیڈر ہے اور بڑا ایکشن جو ہے اس کے پرسنالٹی سے نظر آتا ہے. ہم کو چاہتے رہیں گے, ریٹرن بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ اور زبانی میں بھی کہتے رہیں گے.